تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ دیکھ آسمان اور آسمانوں کا آسمان اور زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب تیرے خدا ہی کا ہے، تو بھی خداوند نے تیرے باپ دادا سے خوش ہو کر ان سے محبت کی اور ان کے بعد ان کی اولاد کو یعنی تم کو سب قوموں میں سے برگزیدہ کیا، جیسا کہ دن ظاہر ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت فرمائی گئی ہے، یہ برکت کے تعلق سے ہے۔ اور آج کا انسان جو ہے ہر طرح کی برکتیں لینا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ خداوند اس کی ہر طرح کی مرادوں کو، لالچاؤں کو، امنگوں کو جو ہے وہ خدا پورا کرے، لیکن ان ساری مرادوں کو، لالچاؤں کو، امنگوں کو خدا کب اور کیسے پورا کرتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہم نے پڑھا سنا ہے کہ سب کچھ جو آسمان کا، زمین کا اور زمین کے نیچے کا، یہ سارا کچھ خدا کا ہے، لیکن یہ ساری برکتیں جو خدا ہمیں دیتا ہے، اس کے عوض خدا کے بندہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا ان ساری برکتوں کے عوض میں تجھے کیا دے سکتا ہوں؟ ضرور ان ساری برکتوں، نعمتوں، بخششوں، کرم نوازیوں کے عوض جو خدا ہمیں دیتا ہے، ہمارے پاس ضرور کچھ ہے دینے کے لیے۔ پہلی بات وہ شکر گزاری، اور دوسری بات جو ہم خدا کو دے سکتے ہیں وہ ہماری وفاداری ہے، اور وفاداری کو خدا دیکھتا ہے۔ اور یہاں پر وفاداری کے تعلق میں بارے میں خدا کا کلام یہ نہیں بیان کرتا ہے کہ یہ وفاداری روپے پیسے کی ہے، یہ وفاداری ہدیے نذرانے کی ہے، بلکہ یہ وفاداری خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تو خداوند کا خوف مانے۔ پہلی بات برکت لینے کے لیے ہمیں خدا کا ڈر اور خدا کا خوف اپنی زندگی کے اندر لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم خدا کا ڈر اور خوف ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے تو پھر یاد رکھے گا یہ برکتیں، نعمتیں ہمیں قطعاً نہیں مل سکتی ہیں۔ اور دوسری بات خدا کے کلام میں لکھا ہے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے، اور یہ محبت خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے 10 حکموں میں سے بھی ایک حکم یہی ہے کہ تو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا۔ اور خروج کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تب تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرے گا تو وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ اس کا مطلب ہے برکت لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا سے محبت کریں، خدا سے پیار کریں۔ پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ وعدہ پورا ہوتا ہے کہ تو خداوند میں مسرور رہے گا تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ اور لکھا ہوا ہے محبت یہ ہے کہ اس نے ہم سے پہلے محبت کی ہے۔ لکھا ہے کہ ہم نے محبت کو اسی سے جانا کہ اس نے ہم سے محبت کی ہے۔ ہم نے پہلے اس سے محبت نہیں کی، اس نے ہم سے محبت کی، اس نے ہم سے پیار کیا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اب میں باپ میں چاہتا ہوں کہ جیسی محبت میں نے تجھ سے رکھی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ویسی ہی محبت رکھیں۔ اور جو خدا سے محبت کرتے ہیں، جو خدا سے پیار کرتے ہیں، خدا انہیں باپ برکت کرتا ہے۔ لیکن جب یہ برکتیں، نعمتیں انسان کو ملتی ہیں تو پھر انسان خدا کو بھول کر اپنے ہاتھوں پر تکیہ کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ میری محنت کا اجر و صلہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ استثنا 8 باب کی اس کی 17ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اسی لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو
جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ خدا کے کلام میں یہاں پر لکھا ہوا ہے، خدا نے بنی اسرائیل کو جب ملک مصر سے نکالا، جسے غلامی کا گھر کہا جاتا ہے، تو وہاں پر نکلنے کے ساتھ خدا نے جب اپنے آئین اور اپنے فرمان اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل کو دیے، تو ساتھ میں یہ بھی تعلیم دی، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ انسان کے دل کے تصورات کیسے ہیں، کیونکہ لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں کہ وہ تو دلوں اور گردوں کی جانچ لینے والا خدا ہے، اور خدا جانتا تھا کہ جب یہ ملک کنعان کے اندر وعدے کی سرزمین کے اندر پہنچ جائیں گے، اور ہر طرح کی وہ اچھی برکتیں اور نعمتیں جو انہیں مل جائیں گی، اور خدا کے نام میں لکھا ہے جب مل جائیں گی، تو بائبل کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا دل بھی خدا کے ساتھ وفادار نہ رہے گا، اور یہ اپنے ہاتھوں پر تکیہ کریں گے، اور یہ ملک کوئی معمولی ملک نہیں بلکہ لکھا ہوا ہے تیرے خدا کی نگاہیں سدا اس ملک پر لگی رہتی ہیں جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، اور یہ ملک خوشنما ہے جو خدا نے اپنے بندہ ابراہیم کو دینے کا وعدہ کیا کہ یہ ملک میں تیرے بعد تیری نسل کو بھی دوں گا، اور اس ملک کا نام ملک کنعان ہے۔ اور لکھا ہوا ہے کہ جب تو اس ملک میں پہنچ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے، آج بھی جب انسان کو برکتیں ملنا شروع جاتے تو وہ خدا کو بھول جاتا ہے، خدا کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ تو میری محنت کے وسیلہ سے، اگر میں محنت مشقت نہ کرتا تو میں نعمتوں سے آسودہ نہ ہو سکتا، یہ چیزیں میرے گھر میں نہ آتی، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، بزرگ داؤد زبور کے اندر بیان فرماتا ہے، اگر خدا ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا بھی عبث اور بیکار ہے، اور تیرا صبح سویرے اٹھنا اور رات تک محنت مشقت کرنا عبث ہے اگر تیرا خدا ہی تیرے ہاتھ کی کمائی پر برکت نہ دے۔ اور لکھا ہوا ہے کہ تو یہ نہ کہے کہ یہ میرے ہاتھ کی کمائی اور میری طاقت کا زور ہے، کیونکہ خدا نے تجھے کام کرنے کے لیے تجھے قوت بخشی، اور خدا نے تیری مدد اور رہنمائی کی ہے۔ اگر خدا آج ہمیں زور نہ دے، اگر آج ہمیں قوت نہ دے، اور آج خدا ہمارے غذاؤں کو محفوظ نہ رکھے، آج ہم زندوں کی زمین پر زندہ اگر نہ رہیں، تو کیا یہ برکتیں نعمتیں ہمیں مل سکتی ہیں؟ نہیں۔ اور اگر آج ہمارے اعضاء سلامت، اور خدا نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کی کمائی کھا سکیں، ہم اپنے گھر کا بندوبست کر سکیں، تو یہ بھی خدا کا فضل اور خدا کا رحم ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی ہے قائم رکھے، جیسا کہ آج ظاہر ہے، اور خدا نے اپنے کلام کے وعدے کو اپنے خادم پاسٹر شکیل کے گھر کے اندر پورا کیا ہے۔ اور یہ خوبصورت اشیاء جو اس ٹائم ان کی ضرورت تھی، خدا نے خوبصورت فریج کی صورت میں، خوبصورت اے سی کی صورت میں خدا نے انہیں عطا کی۔ خدا نے اپنے کلام کے وعدے کو یاد کیا، اور خدا نے ان کی نسل کو برومند کیا، ان کی بیٹی کو خدا نے بابرکت کیا، بچوں کو اچھے روزگار سے خدا نے نوازا، اور یہ سارا کچھ خدا کے فضل کی بدولت ہے، اور یہ اس ٹائم ہمیں ملے گا جو کچھ ہم نے خدا کے پاک کلام میں استشنا 10 باب کے اندر جانا اور پڑھا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے خدا سے محبت رکھنے کے عوض ہے۔ اگر آج ہم خدا سے محبت کریں گے، اگر آج ہم خدا سے پیار کریں گے، اگر آج ہمارا دل خدا کے ساتھ مخلص اور وفادار ہوگا، تو پھر یاد رکھے گا خدا اپنے لوگوں کی ساری ضروریات کو اور ساری مرادوں کو، لالشاؤں کو خدا پورا کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ پہلی بات ہم خدا کا ڈر و خوف رکھیں۔ شاید ہم خدا کا ڈر و خوف تو رکھتے ہیں، لیکن یہ ڈر و خوف جو ہے یہ صرف ہمارے لبوں تک ہے۔ اگر خدا کا ڈر و خوف ہماری زندگیوں کے اندر ہوگا تو پھر خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا کا ڈر و خوف جو ہے وہ عمر کی درازی بخشتا ہے، خدا کا ڈر و خوف جو ہے وہ دولت بخشتا ہے، خدا کا ڈر و خوف جو ہے وہ حکمت و دانائی بخشتا ہے، خدا کا ڈر و خوف جو ہے وہ انسان کو عمر کی درازی عطا فرماتا ہے، اور خدا کا ڈر اور خوف انسان کو بابرکت بناتا ہے، کیونکہ لکھا ہے دنیا کا ڈر و خوف
موت پیدا کرتا ہے. دنیا کا ڈر و خوف پھندا ہے، لیکن خدا کا ڈر و خوف جو ہے وہ زندگی بخشتا ہے. اور خدا کا خوف رکھنے سے نہ صرف ہماری مرادیں پوری ہوں گی بلکہ ہم عمر کی درازی سے بھی آسودہ ہوں گے. اور اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ خدا میں بابرکت کرے تو پھر خدا کا ڈر و خوف اپنی زندگی کے اندر رکھیے. صرف لبوں تک ہی نہیں کہ جب مصیبت آئی تو ہم خدا کا ڈر و خوف مان لیں، بلکہ تا حیات جب تک ہماری زندگی ہے خدا کا ڈر و خوف اپنی زندگی کے اندر لیں، تاکہ خدا مجھے اور آپ کے گھرانوں کو بھی خدا ہر طرح کی برکتوں سے معمور کرے اور خدا آپ کی مراد اور لالشوں کو پورا کرے. اور دوسری بات لکھی ہوئی ہے کہ خدا من سے محبت رکھ. تیسری بات اس کی راہوں پر چل. آج ہم اس کی راہوں پر بھی چلتے اور اپنے مفاد کی خاطر چلتے. جب پریشانی آئی پھر چل پڑے، جب کسی چیز کی ضرورت پڑی پھر آگے، لیکن جب سارا کچھ پورا ہو جائے تو ہماری راہیں جو ہیں بدل جاتی ہیں. کیونکہ خدا کلام میں لکھا انسان کی راہیں اس کے اختیار میں نہیں، اور اس کی راہوں میں موت کی راہیں ہیں، لیکن خدا کی راہوں میں موت نہیں. اگر ہم خدا کی راہوں پر چلیں گے خدا مجھے اور آپ کو سنبھال لے گا، خدا مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے گا، اور خدا نہ صرف ہمارے بلکہ ہماری نسلوں کا بھی محافظ ہوگا. اور لکھا ہے تیسری بات اس سے محبت رکھنا. آج ضروری ہے کہ ہم خدا سے محبت کریں، کیونکہ آج ہم دنیا کے اندر اس قدر کھو گئے ہیں کہ ہمارے لیے خدا کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم خدا سے محبت کریں. بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے تیرے خدا نے تجھ سے محبت کی. 3:16 کے اندر لکھا ہے خدا نے جہان سے محبت کی اور اس کی وجہ اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا. تو اگر اس نے اپنے اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا ہے تو پھر آئیے آج میں اور آپ اس سے پیار کریں، تاکہ اس کی محبت ہماری زندگیوں کے اندر قائم ہو اور ہمارے گرانوں پر اس کا فضل اور اس کا رحم والا ہاتھ بڑھا رہے، اور خدا ان صدا ہمارے گرانوں پر مہربان رہے. خدا سبوں کو برکت دے.